اس پر پوری امت متفق ہے کہ ہر ایک اس سے دعا کر سکتا ہے، ہر ایک کی وہ سنتا ہے، ہر ایک کی بات اس تک پہنچتی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنا، اس پر دنیا میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرو۔ وسیلہ ہو وہ بھی درمیان میں آئے یا نہ آئے، وہ کہتے ہیں یہ بھی آئے، اس سے دعا کی قبولیت بھی بڑھ جائے گی، لیکن اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے کو کوئی منع کرے کہ یہ نہیں کر سکتے، تو دنیا میں اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، تو پھر یہ محفوظ ترین ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ کس قبیل کے اندر ہے یا کس کیٹیگری میں ان کو لیا جائے گا، وہ شرک سے کہا جائے گا یا نہیں، کچھ چیزوں کو دیکھتے چلے ہم اس میں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اس سے پہلے آیات گزر چکی، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے ان چیزوں کی نافرمانی سے بچو۔ اب اس کے بعد لفظ وسیلہ آیا ہے، قرآن شریف میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور ایک یہاں، اور یہاں کہا گیا ہے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک، اللہ کے قریب یا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ بہت نازک ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں جو کچھ وسیلے کے سلسلے میں چلا آ رہا ہے اور امت میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد، یا غوث پاک پیران پیر مدد ہمارے کام بنا دیں، اور اسے وسیلہ مانا جاتا ہے۔ وسیلے کا ایک طریقہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ بتوسل خاصان خدا یا ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا بزرگوں کے یا اللہ کے مقرب بندوں کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ وسیلے کا یہ رائج ہے، یہ دو الگ الگ ہیں، ایک تو ڈائریکٹ ان سے مانگنا کہ یہ اللہ سے سفارش کر دیں گے، وہ کہتے ہیں یہی وسیلہ ہے، ہم ان سے مدد طلب کریں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، اور اصل میں ہم ان سے جب مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ ہی سے کرتے ہیں، یہ خود نہیں کرتے کچھ، یہ اللہ سے کرا دیتے ہیں، تو اسے وسیلہ مانتے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے آگے ہے وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ واضح کر دیا اس آیت کے اندر کہ اور وسیلے کے لیے تمہیں جہاد کرنا ہوگا اس کے راستے میں، وسیلہ یہ ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یہ اس آیت کے اندر واضح کر دیا۔ یہ دو لفظ واو جو آتا ہے، واو عطف، یہ صرف اس کے اور کے معنی نہیں ہوتا، عربی زبان کے اندر بہت الگ الگ اسلوب ہیں، بہت الگ الگ معنی دیتے ہیں جس کے اندر یہ واو آتا ہے، یعنی کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہ بہت سے معنی دیتا ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر یہ اگلے حصے سے اسے واضح کیا کہ وہ وسیلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اس کے جہاد کرو، جدوجہد کرو، انت تک لگاتار کوششیں کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں اس لفظ کے پہلے لغوی معنی جو ہیں، ڈکشنری میننگ، اسے دیکھ لیجئے۔ یہ میں نے 4 ڈکشنریز جن کو میں کنسلٹ کرتا ہوں ان کے نام دیے ہیں۔ مفردات یہ امام راغب کی تاج العروس ہے، بہت مشہور ہے۔ یہ لیکسیکنس یہ وہ ہیں کہ جو قرآن کے الفاظ کے وہ معنی جو اس دور میں رائج تھے جو دیتے ہیں لوگ۔ زبیدی کی ہے، قاموس المحیط ہے، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہیں، ان کی بہت اچھی، بہت مشہور۔ ابن منظور کی لسان العرب، ریپیٹیشن ہٹا دیا اس لیے 4 کا نام ایک ساتھ دے دیا کہ ریپیٹیشن ہٹا کے میں نے مختصر
کہ ان چاروں میں جو میننگ دی ہوئے کوئی کسی جگہ نہیں ہے، زیادہ تر چیزیں ریپیٹ ہوئی. مقام، مرتبہ، درجہ، قربت، منزلت، ایلیویشن، نیئرنیس، پوزیشن، یہ وسیلے کے معنی ہیں. اور کسی چیز کے ذریعے اگر یا کسی کے ذریعے اگر کسی چیز کے ذریعے اگر قربت تلاش کی جائے تو اسے بھی وسیلہ کہتے ہیں. یہ بھی دیے ہوئے ایک لسان کے اندر، لسان العرب میں یہ وسیلہ اسے بھی کہتے ہیں کسی، یعنی قربت کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کے ذریعے یا کسی کے ذریعے قربت تلاش کی جائے تو اسے بھی وسیلہ کہتے ہیں. تو اب معنی تو اس کے بھی آ گئے. جیسے لوگ یہاں وسیلے کے اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے کے بجائے کسی اور سے کہتے ہیں. یہ تو معنی نہیں آئے اس میں، لیکن یہ کہ اللہ کے سے دعا کرنا اور کسی کی معرفت کہ کسی کا حوالہ دے کے پکارنا اللہ کو، تو یہ وسیلے اس لفظ سے کے معنی سے نکالا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی کا تقرب یا قربت حاصل کی جائے، نیئرنیس، اسے بھی وسیلہ کہتے ہیں. اب اس میں دو مسلک ہیں جن پہ میں بات کروں گا خاص طور سے. ایک وہ جو بہت اس معاملے میں سخت ہے اور بہت احتیاط کا ہے، اور بعض حصوں میں تو ان کے اس میں تشدد بھی بہت ہے، بہت سخت، اور وہ کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے. یہ اگر دعا اس طریقے سے مانگی گئی یا کہ اے اللہ کسی کے وسیلے سے یا کسی کے توسط سے، کسی کے واسطے سے ہماری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ شرک ہے. حوالہ اس آیت کا دیا جاتا ہے کہ کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہ ہر ایک سے کہہ دیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ، جب بھی کوئی تم سے، میرے بندے اگر سوال کرے میرے بارے میں تو بتا دینا کہ ان کے بالکل قریب ہوں، اور میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں ہر دعا کا، ہر پکارنے والے کی پکار کا. اجیب دعوت الداع اذا دعان. لیکن اس کے لیے انہیں میری بات بھی ماننی ہوگی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. جو میں نے بتایا ہے، جو قانون بتائے، طریقے بتائے، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، تب وہ ہدایت پائیں گے، تب ان کے کام بنیں گے. لعلہم یرشدون. تو اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے قریب ہے. اور پھر اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو اس کی رگ جان سے، جان کی رگ شہرگ، اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہر انسان کے. تو پھر اس میں کسی کو درمیان میں ڈالنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہ اس لیے ان آیتوں کا حوالہ ہوتا ہے کہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہماری پہنچ ہی نہیں اس تک. مگر میں تو سب کے قریب ہوں اور ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر ایک کا جواب دیتا ہوں، لیکن انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا. تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. اب مثالیں دی جاتی ہیں طرح طرح کی کہ کوئی بڑا آفیسر ہے، تمہاری اپروچ نہیں ہے، تو پھر کسی درمیان میں کسی کو ڈھونڈتے ہو کہ وہ پہنچے، وہ کسی اور تک پہنچے، اور ایسے لنک تلاش کیے جاتے ہیں. جب ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہر ایک کی ڈائریکٹ اپروچ ہے مجھ تک. تو جس کی ڈائریکٹ اپروچ ہے وہ کیوں کسی دوسرے کا سہارا لے؟ یہ تو اور انسلٹنگ ہو جائے گا. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ بتاؤ کیا کہتے ہو، اور تم جا کے جلدی سے چپراسی کو تلاش کرتے ہو، پہلے میرے چپراسی کو ڈھونڈتے ہو پہلے جا کر، اور میں تم سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں بتاؤ. تو یہ تو اور ناراضگی کا سبب ہو جائے گا. لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے. لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کی اس تک اپروچ ہے، وہ ہر ایک کے قریب ہے. لیکن کچھ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں پہلے سے، ہم ان سے دعا کرانا چاہتے ہیں اور وہ دعا کر دیں ہمارے لیے، یا ان کا ہم حوالہ دیں کہ بھئی ہمارا ان سے بڑا خصوصی تعلق ہے. جیسے کسی سے جا کر جب ڈائریکٹ بھی کسی سے بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ، تو پھر وہ اپنے تعلق بتاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں سے بھی ہمارا تعلق ہے. کسی ایسے کا بتاتا ہے جس کی بہت اچھی امیج ہو ان کی نظر میں. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ وسیلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپروچ نہیں. تو اب ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ
اس ساری بحث سے الگ۔ اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس پر پوری امت متفق ہے کہ ہر ایک اس سے دعا کر سکتا ہے، ہر ایک کی وہ سنتا ہے، ہر ایک کی بات اس تک پہنچتی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنا، اس پر دنیا میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرو۔ وسیلہ بھی درمیان میں کسی الگ الگ، جیسے دو طریقے میں نے بتائے، وہ بھی درمیان میں آئے یا نہ آئے، وہ کہتے ہیں یہ بھی آئے، اس سے دعا کی قبولیت بھی بڑھ جائے گی، لیکن اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے کو کوئی منع کرے کہ یہ نہیں کر سکتے، تو دنیا میں اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، تو پھر یہ محفوظ ترین ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ کس قبیل کے اندر ہے یا کس کیٹیگری میں ان کو لیا جائے گا، وہ شرک سے کہا جائے گا یا نہیں، کچھ چیزوں کو دیکھتے چلے ہم۔ اس میں ایک ترمذی کی ایک روایت ہے، اس لیے کہ دونوں کی بڑی اچھی اچھی دلیلیں ہیں، بہت ہے یہ ان دونوں گروپوں کو۔ براہ راست کسی کو پکارنا، کسی کو دعا کرنا، مدد کے لیے آواز دینا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، چاہے حضرت علی کو ہو، چاہے اولیاء کو ہو، چاہے صحابہ کو ہو، وہ تو قطعاً شرک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے، خالص شرک ہے وہ، اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث ان دونوں کے خلاف ہے۔ لیکن یہ جو درمیان میں ہے کہ ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، اچھے جو اللہ کے مقرب ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں، مانگتے اللہ سے، یعنی اللہ ہی کا نام لے کر مانگیں، یعنی کہ آپ مدد کر دیجئے، بلکہ آپ ان کے وسیلے سے ہماری سن لیجئے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا واسطہ دے رہے ہیں، ہم بھی ان سے بہت قریب ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ اپنی جو دلیلیں دیتے ہیں اس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈائریکٹ ہی دعا کرنی چاہیے، اس کی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ان کے دلائل جو ہیں وہ جو وسیلے اور توسط واسطے کی بات کرتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، مطلب اپنی بینائی کے لیے۔ تو پہلے تو انہوں نے تلقین کی کہ اس میں تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ دعا ہی کر دیجئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو میرے سامنے، میری طرف منہ کر کے، اور پھر کہلوایا، بتایا کہ تم یوں دعا کرو، الفاظ بتائے، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ یہ ہے کہ تم ایسے کرو کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ سے، نام اللہ کو پکارا گیا، رسول اللہ سامنے بیٹھے، ان کو نہیں کہا میرے سامنے بیٹھ جاؤ دو زانو ہو کے، اور تم اب ایسے دعا کرو، اے اللہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ کے نبی کے ذریعے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود رحمت ہے۔ اس کے آگے کے الفاظ ہیں انی توجہت بک الی ربی، اپنے رب سے میں مانگتا ہوں آپ کی توجہ کے ذریعے، فی حاجتی حاضی، اپنی اس حاجت میں، لتغفر لی، تاکہ وہ میری حاجت پوری کرے، اے اللہ تاکہ اللہ آپ ہماری حاجت پوری کرے، اللہم فشفع فی، اے اللہ ان کی شفاعت یا سفارش میری اس دعا کے لیے قبول فرما لیجیے حضور کی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھ کر دعا کرائی، اس کے بعد ان کی بینائی آ گئی، مطلب شفا ہو گئی انہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے، ایک تو اس کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم ایسے بیٹھ کے دعا کر لو۔ اب اس میں یہ بات تو بہرحال نوٹ کرتے چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، یعنی وہ حصہ تو بالکل کینسل، اور وہ شرک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ یہ ایاک نستعین کے خلاف یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس لیے کہ مانگا اللہ سے ہی جا رہا ہے، مدد اللہ سے مانگی جا رہی ہے، مراد اللہ سے مانگی جا رہی ہے، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کے کسی محبوب بندے کا درمیان میں حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی سے کہہ کر، ان کو نہیں پکارا جا رہا۔ اب چونکہ ساتھ میں موجود تھے، سامنے موجود تھے، تو یہ بھی کہا آئی، اس کے اندر اتنی بات تو آئی
کہ میں آپ کے ذریعے اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اور اے اللہ میری ان کے دعا، ان کے شفاعت میرے حق میں قبول کر لے، سفارش میرے حق میں قبول کر لے۔ پھر ہمیں ایک بخاری کی حدیث ملتی ہے جس کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے، جب قحط پڑ جاتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں پر بارش کا نہیں ہونا بڑا سیریس مسئلہ، جب اگر زیادہ بہت تھوڑی ہوتی وہ تھوڑی بھی رک جائے تو پھر وہ جو کھجور وغیرہ جو چند فصلیں ہوتی تھیں وہ بالکل بیکار ہو جاتی تھی سال بھر کے لیے، لوگ بھوکوں مرنے لگتے تھے۔ تو حضرت عمر یہ کہتے تھے، حضرت انس بن مالک نے بتایا کہ ہم جب اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے، آپ جب وہ تھے ہمارے درمیان تو آپ سے دعا کرتے تھے، اور ان کے بعد اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، حضرت عباس کے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ اب یہاں سے ایک بحث وہ لاتے ہیں، اس کو وہ صحیح مانتے ہیں سارے وہ لوگ بھی جو، چونکہ بخاری میں ہے، اور بخاری اور مسلم کی تو کسی چیز کو ان کے ذریعے نزدیک ان لوگوں کے، یعنی ایک گروپ ہے جس کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک بات بھی کچھ کہہ دی تو وہ تو بس ایسا ہے کہ جیسے ایمان سے کوئی نکل جائے، جیسے قرآن کا انکار کر دیا، تو اسے مانتے ہیں اس حدیث کو۔ اب یہاں تک بات آ گئی کہ یعنی ان دونوں گروہوں کے درمیان جو بہت متشدد ہیں، بہت شدت اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہے، یہاں تک بات آ گئی کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ہوں موجود، تب یہ کہا جا سکتا ہے۔ پچھلی جو تھی اس میں بھی موجودگی کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بیٹھ کے دعا کرو، تو اگر موجود ہو تو وسیلہ لیا جا سکتا ہے، یعنی دعا اللہ سے ہوگی۔ لیکن اس میں یہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے، جب وہ نہیں ہمارے درمیان میں، تو اب ان کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل کمزور ہے ان کی، اس لیے کہ موجود مادی طور پر نہیں ہے، موجود تو سب ہے، وہ مادی طور پر موجود نہیں ہے۔ اس میں کہیں کم سے کم اس کے اندر جو حضرت عمر کرتے تھے ان کا اس کے ہی کافی ہے۔ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے بڑے محبوب تھے حضرت عباس، اور انہوں نے ان کے وسیلے سے دعا کی، پھر بارش ہو گئی، تب بھی ہو گئی، تو وہ اپنی بات کافی ہے۔ لیکن اس میں اس کا انکار نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اب بھی دعا کر سکتے ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ موجود نہیں ہے یہ تو بہرحال ایک زیادتی ہے، اور متشدد لوگوں کی زیادتی ہے۔ ہر ایک موجود ہے، ان کی بات نہیں، ہر ایک کی موجودگی ہے، اس جسم کے ساتھ میں نہیں، مادی طور پر یہاں نہیں ہے ہمارے درمیان میں۔ تو ان سے جو مادی مدد ہوتی ہے ڈائریکٹ ان کو پکار کر وہ نہیں لی جا سکتی ان لوگوں سے جو یہاں ہمارے درمیان مادی طور پر موجود نہیں ہے، وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات کہنا، یہ کہنا کہ آپ کہ ان کے وسیلے سے اور اللہ سے مانگے جا رہا ہو، تو موجودگی تو ان کی ہے، ہر ایک کی ہے، برے لوگوں کی موجودگی ہے، اچھے لوگوں کی موجودگی، فنا نہیں ہو گئے۔ تو پھر یہ ابھی بات باقی ہے۔ ایک بات تو یہ طے، اس کی بنیاد پر انہوں نے بھی مانا جو متشدد گروہ ہے کہ وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک اصولی بات آئی کہ وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو بہت زیادہ متشدد ہیں، انہوں نے بھی چونکہ بخاری میں آ گیا کہ وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ہوں، ان کے گزرنے کے بعد نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات ایک الگ ہے کہ گزرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک ہمیں ایک روایت اور ملتی ہے، قحط پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد قحط پڑا مدینے میں، اور کافی بہت سخت قحط تھا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ہمیں کوئی دعا بتائیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جس کے اندر وہ حجرہ جس کے اندر دفن کیے گئے تھے، اب اس وقت اسے روضہ یا جیسا آج روضہ یا مقبرہ کہا جائے وہ ویسا نہیں تھا، جس میں انہوں نے دفن کیا تھا کہ اس میں اوپر کی طرف کھڑکی کھول دو، چھت کی طرف، اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ تو وہ کھڑکی کھولی گئی اور اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ یہ دارمی ہے، حدیث کا مجموعہ اس میں ملتا ہے۔
اس کے اوپر جو اس حدیث کی جو تحقیق ہے جو علماء نے کی، جو حدیث کے ماہرین ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. مثلاً قریب کے دور میں سب سے بڑے ماہر مانے گئے ہیں شیخ البانی، جن کا بھی حال میں انتقال ہوا، کہ یہ اتھارٹی بہت بڑی تھے، بہت بڑی اتھارٹی تھے اور بہت مستند تھے، اور انہوں نے حدیث کے پورے مجموعے پہ کام کیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح. اب یہ کوئی آخری بات نہیں ہے کہ ان کی کہیں بھی ہر بات صحیح ہوگی، لیکن بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے محقق تھے. تو شیخ البانی جو ہیں انہوں نے جو اس حدیث کے بارے میں کہا، دارمی کی حدیث ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، دارمی کی روایت ہے، کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں 2 راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں. اب اس میں ایک سعید بن زید ہیں ایک راوی، اور ان کا یہ جو ہے یہ ضعیف ہے. دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹے ہیں، تو اس میں ایک یہ راوی ضعیف ہے، اور انہوں نے خود ہی لکھا، اور باقی اور تحقیقات اس کے اندر میں نے بھی دیکھی کہ مختلف جو اسناد کو چیک کرنے والے ہوتے تھے، جو ماہرین تھے، ان اسماء الرجال کے ماہرین، تو اس میں سعید بن زید کے بارے میں نے بھی دیکھی تفصیلات، اور جو ہمیں ملتی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو اس میں اسپلٹ اوپینین ہے بہت بڑے بڑے 2 اسکالرس کی، دونوں طرف کے، جس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف تھے، یہ کوئی نہیں کہتا جھوٹے تھے، ان کی باتوں میں ضعف تھا، کمزوری تھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں بہت ثقہ تھے، اور بالکل، اور ان سے حدیثیں لی گئی ہیں مسلم و بخاری کے اندر، اور بہت مستند تھے اور بہت ثقہ تھے. تو یہ دونوں باتیں مل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس ٹکڑے کو لے لیں ان کی رائے کو. اب یہ تو اسماء الرجال کے ان کے ماہرین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت سے اوروں کے بارے میں بھی ہے، ایک کہتا ہے ضعیف تھے، دوسرا کہتا نہیں بہت قوی تھے، وہ بہت مستند تھے، بہت اسٹرانگ تھے. تو ابھی اس کو آخری طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ضعیف راوی ہے، اس لیے کہ کسی ایک نے کہا، حافظ نے کہا کہ وہ ضعیف تھے، اور ذہبی نے کہا کہ وہ بہت قوی تھے، اور بھی ہے رائے جس کے اندر قوی کہنے والے بہت ہیں کہ بہت مستند تھے. تو اس کو تو آخری طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ہم ضعیف مانیں گے راوی کو. اب ایک اور ہے ابو نعمان، اس کے اندر ابو نعمان، ان کے بارے میں ہی کہا گیا کہ تھے تو بہت مستند، لیکن آخر عمر میں کچھ یادداشت میں گڑبڑ ہوئی تھی اور خلط ملط ہو جاتی تھی، باتیں مکس اپ ہو جاتی تھی. تو پھر ان کی رائے یہ ہے جو شیخ البانی کی کہ وہ جو آخر عمر ہے، اگر یہ روایت اس کے بعد کی ہے، اب یہ نہیں پتہ چلا، یہ ان کی بات اس کے بعد کی ہے، تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے ضعیف. یعنی یہ نہیں کہ آخری طور پر گڑبڑی ہے، کسی کی یادداشت اگر کچھ گڑبڑ کرنے لگے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہر کوئی بات اس کو صحیح یاد ہی نہیں ہوتی، کچھ باتوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہر بات گڑبڑ کرتا ہے، لیکن احتیاط حدیث کے معاملے میں ہوتی ہے، تو ان دنوں کی چیزیں نہیں لی جاتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے، یا ضعیف کہہ دیتے ہیں، اسے جھوٹی نہیں کہتے. اب یہ کلیئر نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کی ہے یا نہیں، جب ان کی یادداشت آخر کے دنوں میں گڑبڑ کرنے لگی تھی اور چیزیں مکس اپ ہو جاتی تھی. اگر ان کا اس سے پہلے کی ہے تو پھر یہ بہت مستند ہے راوی. اور پھر ان کے اور دوسروں نے بھی کہا کہ بہت، پھر اس کی بھی کچھ شہادتیں ملتی ہیں کہ نہیں اس سے پہلے کی ہے، یہ روایت جو انہوں نے بیان کی اس سے پہلے کی ہے. تو کل ملا کر اس کا ضعف نہیں کے برابر ہے، یا اس کا ضعیف ہونا، اور یعنی مارجن اگر ہم رکھیں دلیلوں کا سب کا، تو ضعیف ہونے کا حصہ کم ہے اور صحیح ہونے کا زیادہ ہوا، اگر سب ان کو ملا کر رکھا جائے تو. بہرحال غلط یا جھوٹی کسی نے نہیں کہا، اور ہم آخری طور پر اس کو حجت و دلیل نہیں بنائے، یہ تو ٹیکنیکل بات ہے کسی ضعیف حدیث، بشرطے کہ صحیح حدیث اس کے خلاف ہو. تو اصلاً یہ ہے کہ اس سے استشہاد کیا جا سکتا ہے میری رائے میں، جتنی تحقیق میں نے پڑھی، تو صرف اس لیے کہ کسی جگہ لفظ بعض جگہ ضعیف ہونے کا امکان کی بات آ رہی ہے، 100% نہیں آ رہی وہ ضعیف ہونا، اس کے امکان کی بات آ رہی، جھوٹی تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. یہ 3 جو دلائل آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر اب میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیف اور
بالکل سیکیور طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ سے براہ راست دعا مانگی جائے، لیکن جو لوگ اس وسیلے کی بات کرتے ہیں جس میں وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ایڈریس بھی اللہ ہی کو ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ نیک لوگوں کا اگر حوالہ دیتے ہیں، یعنی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جیسے حضرت عباس کا حضرت عمر دیتے تھے وہ صحیح حدیث ہے، تو وہ اگر ان سے اپنے تعلق کا محبت کا حوالہ دے کر اگر مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور وسیلے یا توسط کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر، اور یہاں تک یہ بھی کہ بھئی وہ اگر ہیں موجود اور اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کریں گے ہی، قبول ہوگی، اللہ کے اوپر قبول کرنا لازم ہو گیا یہ بھی ضروری نہیں۔ بعض دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبول نہیں ہوئی اللہ نے امت کے بارے میں، کہ اللہ نے اسے اپنی اللہ کی مشیت میں نہیں تھا، اپنی امت کے لیے جو کچھ دعائیں کی اس کے لیے اس کے اندر، لیکن یہ عمل اپنی جگہ پہ صحیح یا غلط اس کی دلیلیں ملتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس پر بحثیں نہیں ہونی چاہیے اور ان کو غلط نہیں کہنا چاہیے اور ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کا جیسے شرع صدر ہو ویسے کریں، اور زیادہ محفوظ اور صحیح طریقہ براہ راست اللہ سے مانگنے کا ہے بغیر کسی کا درمیان میں اور نام لیے ہوئے، وہ زیادہ محفوظ اور صحیح طریقہ ہر ایک کے نزدیک ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے بھی دلائل جو ہیں موجود، جب دلائل موجود ہیں تو دلیلیں موجود ہیں تو، اور جس میں اللہ ہی کو پکارا جا رہا ہے تو ان سے بحث نہیں کی جائے، انہیں شرک نہیں کہا جائے اور ان پر انگلی نہیں اٹھائی جائے۔ میرا اپنا خیال جو ہے یا ان چیزوں کی موجودگی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی بنیاد پر، دیکھیے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو بھی پکار سکتے ہیں وہ تو خالص شرک ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ دوسری جس جگہ پر وسیلے کا لفظ آیا ہے وہ اس سے اگلی آیت میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی، لیکن میں اس کو آیت نمبر 56 سے لے کر چل رہا ہوں، 57 میں آیا ہے، سورہ المائدہ کی ہم اس وقت مطالعہ کر رہے تھے جس میں وسیلہ لفظ آیا، ایک ہی جگہ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں اور آیا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں، تو پہلے اس سے پہلی آیت دونوں لنک تھے، سورہ بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 17 کی آیت 56، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تمہیں جو زوم ہے وہ ان سے کہہ دو کہ اس کے اللہ کے سوا، اللہ سے ہٹ کر یہ جن کا زوم ہے اور ان کو جو لوگ پکارتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ تو تمہاری کسی طرح کی کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ حالات کو بدل سکتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انہیں بتا دو۔ اب پہلے تو آپ یہاں سے چلیے، ابھی اگلی آیت آ رہی ہے جس میں وسیلے کا لفظ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ جو ڈائریکٹ پکارنے کے قائل ہیں، ڈائریکٹ دعا کرنے کے، کہ یا علی اور یا پیران پیر یا کسی کا بھی نام لے کے ڈائریکٹ پکارنے کے، جو کہ یہ مدد کرتے ہیں، تو جو وہ ان آیت کے بارے میں لکھتے ہیں یہ بتوں کو کہا گیا ہے، یہ بے جان بتوں کو کہا گیا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ مورتیوں کو اور جھوٹے دیوی دیوتاؤں کو کہا گیا، یہ زندہ لوگوں کو نہیں کہا گیا، اللہ والوں کو، کہ تم انہیں دیکھو پکار کر، اس سے ہٹ کر اگر تم چاہو تو پکارو، وہ تمہاری کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتے اور تمہارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اس سے اگلی آیت ہے، یہ لنک ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ لوگ تو خود دعا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ سب سے قریب کون ہے، یا سب سے قریب کون ہو جائے، دونوں معنی لیے گئے، یا سب سے قریب کون ہے اس کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو پھر اب یہ بے جان مورتیوں کا ذکر نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کا ذکر نہیں ہے، ایک بات تو کلیئر ہے، یعنی وہاں تو یہ لکھ دیتے اپنے ترجموں کے اندر کہ یہ دیوی دیوتاؤں یا بے جان مورتیوں کو کہا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے اس سے یہ واضح ہے کہ یہ بے جان مورتیوں کو نہیں کہا گیا، یا وہ دیوی دیوتا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے انہیں نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں کہا گیا ہے کہ جو یہاں پر دنیا کے اندر سچ مچ موجود تھے انسانوں میں سے، تو یہ تو وہ ہیں کہ جو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں اور اس کے اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ سب سے قریب کون ہے۔ اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کون پھر سب سے قریب ہو جائے اس وسیلے کے ذریعے، یا یہ کہ وہ اس کا وسیلہ تلاش کرے جو سب سے قریب ہے،
تو وہ تو خود ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہیں کیا پکار رہے ہو؟ وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بات فائنل ہو گئی کہ ان کو نہیں پکارا جا سکتا. باقی تو بات الگ ہے کہ ہم آگے کے الفاظ پر اور ترجمے پر اور مفہوم پر غور کریں، لیکن یہ فائنل ہے کہ انہیں نہیں پکارا جا سکتا. قرآن نے واضح منع کر دیا، کیونکہ وہ تو خود ضرورت مند ہے کہ اس وسیلے کے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اس کی رحمت کے متمنی ہیں، اس کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ بے جان مورتیوں کو نہیں کہا جا رہا ہے. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور اس کا عذاب تو ہے ہی کہ جسے ڈرا جائے. وسیلے کے سلسلے میں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو اس پر سب کا اتفاق ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے، لیکن تم نے اپنے جو عمل یہاں پر اچھے کیے ان کو وسیلے کے طور پر استعمال کرو. اب وسیلہ صرف حوالہ ہوا، وہ کچھ کرنے نہیں جا رہے. اس غار کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے حدیث کے اندر، جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے اس واقعے کے اوپر. وہ 3 لوگ ایک غار میں ٹریپ ہو گئے تھے اور ایک چٹان آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا. پھر انہوں نے، اور اس کو چٹان کو وہ لوگ ہلا نہیں سکتے تھے تینوں مل کر بھی، تو آپس میں یہ طے کیا کہ اپنی کسی نیکی کو یاد کرے، ہر ایک اپنی نیکی کو یاد کرے، ایک ایسے عمل کو یاد کرے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور پھر اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ نیکی کی تھی تو ہماری مصیبت کو دور کر دیجیے. اور پھر وہ جب تینوں نے دعا کی تو وہ چٹان وہ ہٹ گئی. تو یہ اب ایک بات یہ بہت واضح ہے کہ اپنے نیک اعمال اس پر کوئی اختلاف نہیں. جب وسیلے کی ہم بات کریں کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یہ بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سنایا تو اس کا مطلب یہ تھا ایسے نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں. اس پر کوئی اختلاف نہیں بچا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں بچا، کیونکہ بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں کہ جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ والے، اور ہمارا گمان ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے وسیلے سے کرتے تھے، جو بخاری میں ہے. اور اس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. جو اس کے خلاف ہے وسیلے کے خلاف کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، یہ درست ہے. تو جو ہمارے درمیان میں ہے کوئی اللہ والے تو ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے. یہاں تک کی بات کے اوپر اتفاق ہے، تو کوئی وسیلے سے دعا کرنا اپنے آپ میں غلط نہیں ہوا. یہاں تک تو بات ایک فائنل ہو گئی. اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کرے یا ان لوگوں کے وسیلے سے دعا کرے جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں. یہاں تک کے اوپر تو اتفاق ثابت ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو پھر حدیثوں کے بھی منکر ہیں، مکمل منکر ہیں صحیح حدیثوں کے، تمام حدیثوں کے. اس کے علاوہ پھر اتنے حصے پر اختلاف کسی طرح کا نہیں ہے، اتفاق بالکل ثابت ہے. تو لفظ وسیلہ جو ہے اعمال کا وسیلہ ہوا. قرآن کی آیت ایک تشریح کر رہی ہے اپنے آپ میں کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، اور یہ ہے اصل وسیلہ. یہ ایک مطلب ہوا، یہ اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کرو، یہ پکارا جا سکتا ہے. اور جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے وسیلے سے، تو یہ وسیلہ یا وسیلے کا استعمال کرنا دعا کرتے میں یہ فی نفسی اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، سوائے ان لوگوں اس گروپ کو چھوڑ کر، ان کی رائے کو چھوڑ کر کہ جو ہر طرح کی حدیث کے منکر ہیں. اب اختلاف کسی جگہ پر اگر آگے آ رہا ہے تو وہ جس حصے میں آ رہا ہے وہ میں نے تفصیل سے بھی بیان کیا کہ اس سے آگے کا اختلاف جو ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کو ڈائریکٹ نہیں پکارا جا سکتا. یہ فائنل ہے کہ براہ راست ان کو پکارا نہیں جا سکتا مدد کے لیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور بہت واضح ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بھی خلاف ہے. اور یہاں پہ قرآن نے بہت واضح کر دیا ابھی جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت رکھی، اور بھی ہے قرآن شریف میں بہت دوسری جگہوں پہ. اب صرف اتنے حصے کی باتیں اس کے دلیلیں میں پہلے دے چکا کہ کیا دلیلیں لاتے ہیں اور کن حدیث کے ذریعے لاتے ہیں. وہ حدیثیں موجود ہیں اور یہ واقعات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے اس پر یہ بھی کہا، یہ شیخ ابن تیمیہ نے کہا وہ حضرت عائشہ والے واقعے کے اوپر کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کھڑکی کھول دیں قبر مبارک کے اوپر، جو جس حجرے میں اس کے اوپر کی کھڑکی کھول دیں، تو اس کے بعد بارش ہوئی جو بارش نہیں ہو رہی تھی. تو اب یہ بھی کافی مطلب اس کے معاملے میں ابن تیمیہ بھی کافی اس گروپ میں سے ہیں جو بہت سختی رکھتے ہیں. اس کا مطلب صحیح ہونے کا ان کے نزدیک امکان ہے، جیسے ضعیف کی میں نے پوری بحث آپ کو سنائی تھی
تو ان کا اگر یہ صحیح بھی ہو، ایسا سچ مچ ہوا، یہ واقعہ صحیح بھی ہو، جھوٹا کہہ دیتے، جھوٹا تو کہا ہی نہیں ضعیف کا، وہ کہا لیکن اگر صحیح بھی ہو تب بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی بات، یہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، یہ ان کے، اور جس سے اتفاق کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، یہ ان کا ابن تیمیہ کا مسلک ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ حضرت عائشہ نے رائے دی، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، بارش ہوئی، ان کی رائے اگر ہو سکتی ہے تو ان کی رائے کو شرک نہیں کہا جائے گا نا، کوئی اس سے اختلاف کرے اور کوئی ان کی رائے کو نہ مانے، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہم تو زیادہ صحیح ایسے سمجھ رہے ہیں، تو وہ تو سب کے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن ان کی رائے سے آپ اتفاق نہیں کر رہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہوا تو صحیح، اگر یہ صحیح تھا یہ واقعہ تو آپ رائے سے اتفاق مت کیجئے، لیکن وہاں ہوا پھر ایسا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور عمل کیا تو اس کے بعد پھر وہ بارش بھی ہوئی، پھر یہ ایک وسیلے کا ایک طریقہ ہے جو ہے وہ استعمال کیا گیا وہاں پر۔ تو آپ رائے سے متفق مت ہو اور آپ کبھی مت کریں، لیکن پھر دوسروں کو غلط بھی مت کہیں، جبکہ اسے جھوٹا کوئی، اس واقعے کو جھوٹا کوئی نہیں کہہ رہا۔ اور ضعیف کی میں نے آپ کو پوری تحقیق بتا دی مختصر الفاظ کے اندر۔ پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں دوبارہ، جس پر اتنی دیر یہ بھی گفتگو چلی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، نافرمانی سے اس کی بچو، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، جدوجہد کرو، لگاتار کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ایک پہلو بس اور ہے اس آیت کے اندر، وہ ہمارے استاد مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا یا مجھے توجہ دلائی تھی، تو انہوں نے کہا اس کے ایک معنی اور بھی ہیں اندر اس آیت کے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا مطلب ایک یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ یہی ہے، اس کا ایک مطلب وہ فرمایا انہوں نے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ الوسیلہ کی حقیقت تلاش کرو۔ الوسیلہ کی حقیقت کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی نا، اس میں آتا ہے نا اللہم آت محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا فرمائیے۔ اب یہ اس کا مطلب الوسیلہ قربت، لفظی معنی تو قربت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ یہ ایک مقام ہے بہت اوپر، اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے ملے گا۔ اور اذان کے بعد کی دعا ایک عام ہے اور رائج ہے، اور اس پر کسی کو اختلاف عام نہیں ہے کہ یہ دعا اذان کے بعد، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ بھی یہ دعا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان الوسیلے کا مقام عطا کریے، ان کو الوسیلہ کا مقام عطا کیجئے، ایک یہ دعا آ رہی ہے۔ ان کا فرمانا یہ تھا ہمارے استاد مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک اس کے اندر مطلب یہ بھی ہے چھپا ہوا کہ الوسیلے کی حقیقت تلاش کرو، کہ یہ تو ہے ہی کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو گا، مطلب اب اس پر میں نے باقی تو آپ کو دو الگ الگ معنی اور دو امت میں جو حصے ان کی بحث بتا دی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک یہ معنی ہے اس کے اندر، یہ بھی اس کے معنی کہ الوسیلے کی حقیقت تلاش کرو کہ ہے کیا الوسیلہ، مقام الوسیلہ کیا ہے، اس حقیقت کو بھی تلاش کرو۔ وہ جو ابھی گزری سورہ بنی اسرائیل، وہ تو خود اللہ والے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب کے سب سے قریب کون ہے، وہ بیچ میں نہیں پڑ رہے، سیڑھی بھی نہیں بنا رہے اور زینہ بھی نہیں بنا رہے، اور مانگنے کے لیے بھی یہاں پر الفاظ نہیں کہ مانگنے کے لیے کر رہے ہو، وہ تو خود اس مقام کی حقیقت تلاش کر رہے ہیں کہ یہ سب سے قریب کون ہے اللہ کے، ایہم اقرب، اقرب جو بالکل قریب، سب سے قریب۔ تو اس کے بارے میں بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ مقام احمدی اور مقام محمود کا بیان یہ بھی اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ الوسیلے کی اصل حقیقت وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس کی اصل حقیقت ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا اس حقیقت کو بھی تلاش کرو۔ تو ایک اس کے معنی جو ہیں یہ بھی درمیان میں اس کے معنی ہیں، جیسے قرآن شریف کی ایک آیت بہت سے پہلوؤں کی بات کرتی ہے، بہت سے
اس کے اندر سے مطلب نکلتے ہیں. آگے چل رہے ہیں. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کفر کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ عام الفاظ میں کہ جو مسلمان نہیں کہلاتے وہ بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتی ہے. اور بہت سے وہ لوگ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم نہیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک ان کے اندر ایمان ہو سکتا ہے، خفیہ ایمان ہو، آپ کے سامنے نہیں ظاہر ہو یا ان تک پہنچا ہی نہ ہو. تو جن پر حجت پوری ہو چکی بتانے کے بعد اور پھر بھی وہ اکڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی سمجھانے کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حجت پوری ہو چکی، پیغام پہنچ گیا. اور اصل میں تو یہ پچھلی آیت سے اگر ہم جوڑ کر دیکھیں، یہ تو عام معنی بھی ہیں، لیکن پچھلی آیت سے اگر جوڑ کر دیکھیں کہ وہ جن لوگوں کے اوپر یہ حجت پوری ہو گئی کہ ان کو نہیں پکارا جا سکتا براہ راست اور ان سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی جو اس کا اختیار کر رہے ہیں، اور حجت پوری ہو گئی اور سب دلیلیں سامنے آ گئیں. لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ. وہ قیامت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے چاہے وہ کمپنسیشن میں اور فدیے میں پوری زمین جو ہے اس کے برابر دنیا بھر کی ساری چیزیں جتنی بھی اس کے اندر ہیں وہ لے آئیں وہ کمپنسیشن اور فدیے میں پیش کرنے کے لیے، اور اس کی اتنی اور بھی اگر کہیں سے لے آئیں تب بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. جن پر حجت پوری ہو گئی اور جن کو بتایا جا چکا اور جن کو دلیلیں دی جا چکی، جنہوں نے سمجھ لیا اور اس کے بعد بھی انکار کیے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو کوئی عذاب سے نہیں بچا سکے گا، کوئی سفارش نہیں بچا سکے گی کوئی کسی طرح کی. وہ تو پھر عقیدہ سفارش اور شفاعت کے اوپر تو پھر الگ سے بھی میری جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر بہت تفصیل سے وہ 3-4 قسطوں کے اندر تقریریں ہیں اور درس کے درمیان میں بھی آ چکی ہیں کہ شفاعت اصل میں کیا ہے اور وہ شفاعت سے متعلق جو حدیث ہیں ان کے اندر کتنی کمزوری ہے. بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی وہ کمپنسیشن دینا چاہیں وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اور یہاں دنیا کے اندر بھی جو انقلاب آئے گا وہ لوگ ان کے پاس چاہے جتنا مال و دولت ہو، زمین بھر کا مال و دولت ہو، پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. جو انکار کرتے رہے اور جنہوں نے انکار جو ہے وہ انکار کی روش سمجھنے کے بعد اپنائی رکھی، تو ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد کا عذاب اور دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ آگ میں سے نہیں نکل سکیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، عذاب قائم رہنے والا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو شرک کے اوپر ہی اڑے ہوں. اگر ہم پچھلے سے دیکھیں عمومی مطلب بھی ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. تو وہ جنہوں نے کفر کیا حجت پوری ہو جانے کے بعد، بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی پیغام پہنچ گیا واضح، اور یہ جو پچھلی بات آئی ہے اس کا کفر کیا یہ بھی شامل ہے اس میں. یہ شرک میں واضح ہو گیا. اگر کسی کو مدد کے لیے ڈائریکٹ پکارنا، براہ راست کسی کو آواز دینا مدد کے لیے، ان لوگوں کو جو دنیا میں نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بگڑی بنا دیں گے، تو پھر وہ آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے تو پھر وہ نکل نہیں پائیں گے اور وہ اسی کے اندر پھنس کر رہیں گے، اور ان کے لیے قائم رہنے والا جو ہے وہ عذاب ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. چور چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے. ان کے ہاتھ کاٹ دینا اس جرم کی سزا میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت والی سزا ہے اور ان کے عمل کا بدلہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ اختیار رکھنے والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ دونوں باتیں. اس آیت کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے، ہمارے مفسرین، اس کو، اس آیت کو ایسے سمجھا نہیں سکے، اور اصلاً تو خود بھی کچھ پہلو ان کے تشنہ رہ گئے. اصل بات تو یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ مکمل تو خود بھی نہیں سمجھ سکے. اکثر لوگ ایسے سمجھا سکے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ماننے والوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو ریشنل لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہیں بھی سمجھایا جا سکے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ کہاں تک یہ سزا درست ہے؟ اچھا، قرآن کے اندر سزائیں جو ہیں، مطلب کل 4 سزاؤں کا بیان آیا ہے.
ایک سزا جو ہے وہ قتل، ایک فساد اور بغاوت، اور پھر یہ ہے چوری، اور ایک ہے بدکاری زنا۔ یہ بس 4 سزاؤں کا بیان ہے قرآن میں، یہ 4 عمل چیزیں ایسی جن کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ چوری کا ہے ذکر، ڈکیتی کا نہیں ہے، ڈکیتی اس میں آتی ہے فساد کے اندر، بڑا جرم ہے۔ زنا کی سزا کا ہے، ریپ کا نہیں ہے، یہ بھی فساد میں آتی ہے، اس کا بھی یوں سمجھ لیجیے، اس کی تفصیلات الگ ہے، میں یہاں پر تفصیل نہیں لا رہا ہوں۔ لیکن کل یہ کہ اس کے علاوہ جرائم نہیں ہے۔ یا آپ یہ دیکھیں غریب آدمی کا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگر اس چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو، اور یہ جو اربوں روپے کا سب ادھر سے ادھر کر رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ان کا کیا کیا جائے گا؟ اور اگر سچ مچ ان پہ بھی قانون لاگو کر دیا جائے تو خالی ہاتھ ہی کاٹا جائے گا ان کا۔ کسی نے کوئی چوری کی معمولی تھی، کسی کے 100 روپے کہیں رکھے تھے، چپکے سے اٹھا لیے، اور ایک یہ کھربوں روپے جو ہے ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور اس سے پوری اکیلے ایک کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، وہ 100 روپے جس کے چھپا لیے اس کے 100 کم ہو گئے، اور یہ اربوں کھربوں یہ پورے قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پوری ایک بہت بڑے انسانیت کے حصے کو بھوکے رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ان کا بھی صرف ہاتھ کاٹا جائے گا اگر قانون لاگو کر دیا جائے تو، جب ہاں ان کو بھی چور مانا جائے گا، اور چور مانا جائے گا تو صرف ہاتھ ہی کٹے گا ان کا بھی۔ اور پھر ہاتھ کاٹنا تو بہت عام لوگوں کے نہیں پلے پڑتا، جیل میں ڈال دیے، لمبا عرصہ ڈال دیے، وہ بھی عبرتناک سزا ہوئی۔ لیکن ایک ہمیشہ کے لیے کسی نے چوری کی، جیسے میں نے کہا کہ مثلا 500 روپے چرا لیے، تو اب ہمیشہ کے لیے وہ ساری دنیا کے اندر وہ ایسے گھومتا پھرے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ چور یہ چور یہ چور کی تھی، غلطی ہو گئی تھی لیکن ایک چھوٹی سی غلطی تھی، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں کسی طرح کی۔ تو یہ بڑا، اگر بالکل ریشنل ہو کر سوچیں، اور جو اعتراض آتے ہیں وہ یہ کہ بڑی بے رحمانہ سزا ہے۔ پھر بہت سی سزائیں قرآن میں بیان کی ہوئی تھی، وہ کچھ نہیں، اس کے اندر چوری کو اتنا بڑا جرم لے کر آیا گیا ہے، اتنے بڑے جرم کی حیثیت سے لایا گیا ہے، کتنے اور جرائم ہوتے ہیں، کل 4 جرائم کی سزا یہاں پر دی ہوئی ہے قرآن کے اندر، تو ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ چوری اتنا بھیانک جرم ہے کہ بس چوری کو پھر لیا گیا، ان 4 میں سے ایک چوری ہے۔ قتل تو چلو ٹھیک ہے، فساد بھی ٹھیک ہے، بغاوت و فساد، یہ چوری کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا، اور پتہ نہیں کتنے جرائم دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ اس سے سیٹسفائی لوگ نہیں ہوتے، شاید نہیں ہوں گے بھی، نہیں ہوتے۔ جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ کافی نہیں کہ عبرت ہونا چاہیے، اور پھر کوئی چوری نہیں کرے گا اور معاشرے میں سے چوری رک جائے گی، اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا لوگوں کا، خالی اتنی باتوں سے اطمینان دل کو نہیں ہوتا۔ دیکھیے چلیں یہاں سے کہ، اور اصل میں تو اب وقت ہونے والا ہے پورا، اور اس پر بہت بحث ہے، بڑی اہم ہے اس بات کو سمجھنا، تو اس لیے میں بریف بس شروع کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس شروع والے حصے جو کر رہا ہوں اسے بھی میں ریپیٹ کروں گا جب اس کو پھر اگلی مرتبہ دوبارہ لوں گا اس آیت کو۔ چور کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی پر انگلی اٹھائی جائے یہ چور ہے، اچھا چاہے کبھی اپنے گھر میں اس نے کسی کی کوئی چیز چرا لی ہو، والد کے پیسے لے لیے، وائف نے ہسبینڈ کے پیسے، ایسے بھی چھوڑیے اپنے دوست کے کچھ پیسے چرا لیے، کسی ایک دفعہ ہو گیا کسی سے، ایک تو ہوتا ہے کہ چوری کا جرم ہو، چوری کا گناہ ہو گیا کسی سے کبھی، ایک یہ کہ یہ چور ہے، السارق والسارقۃ، یہ عورت چور ہے۔ جیسے گھر میں آپ کسی کو کام کرنے کے لیے ہیلپ ایز اے میڈ کسی کو رکھیں، یا کسی مرد کو رکھیں کام کرنے کے لیے ایز ہیلپ، تو پھر کیریکٹر معلوم کرتے ہیں کہ چور تو نہیں ہے یہ سب سے پہلے تو اصل میں اس بات کی گھر کے اندر کام کرے گا تو اسے تو بات کو دیکھیں گے، اس کو بھی ساتھ میں دیکھیں گے، کام کرنے کے لائق ہے نہیں ایفیشینٹ، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے چور تو نہیں ہے۔ تو چور تو نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگاتار چوری کرنے والا، چوری عادت، کبھی اتفاق سے اس سے کوئی غلطی یا ہو گیا ہو کہ شیطان نے بہکایا اور پھر سمجھایا لوگوں نے، بات ختم ہو گئی کہ اب آئندہ نہیں، اور یا اپنے آپ پکڑا بھی گیا اور لوگوں نے سمجھایا، ملامت کی، پھر آئندہ کبھی نہیں کیا اس نے، یا یہ کہ اس کے اپنے دل ویسے ہی خود کانشیس نے
اس کو کچوکے دیے اور پھر اس کے بعد ہو گئی کبھی غلطی. انسان سے بہت ہوتی ہیں غلطیاں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے تھوڑی کہ وہ چور ہو جاتا ہے. اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ اس طرح کا ہو گیا تو غلطی ہو گئی. تو چور کو سزا دو. پہلی بات تو یہ سمجھ لی کہ چور کسے کہیں گے. چور اسے کہیں گے جو چوریاں کرتا رہتا ہو, عادی مجرم ہو. لیبل اسے کیا جائے گا کہ وہ چور ہے. کسی ایک دفعہ کوئی عمل کر لینے کے اوپر پکڑ کے آپ ہاتھ کاٹ دو, اسے چور کہا ہی نہیں جائے گا. ہاں چوری کی ہو ایک. اور پھر چوری تو بہت الگ الگ انداز میں ہوتی ہیں چوریاں. تو خالی پیسے اٹھا لینے کو چوری تھوڑی کہتے ہیں, اس کے بھی بڑے نفیس طریقے ہیں چوریاں کرنے کے. تو سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ چور کسے کہیں گے. اس پورے سسٹم کو دیکھنا ہوگا, اس نظام کو دیکھنا ہوگا کہ جس نظام کے اندر یہ اسلام کا جرم و سزا کا قانون ہے کیا. اصلاً قرآن نے صرف 4 جرائم بتائے کہ جن کے اوپر سزا کی بات کہی ہے. جرائم تو بہت ہے, گناہ تو بہت ہے, لیکن جن پہ سزا کی بات کی. تو اسلام کا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان جرائم کو روکنا. صرف ہاتھ کاٹ کر روکا جا سکتا ہے. کوئی اس سے کم درجے کی سزا دے کر نہیں روکا جا سکتا کیا؟ روکنا نہیں ممکن ہے. یہ باتیں ہیں ڈسکس کرنے کی, اور اس سے اور زیادہ باریکی سے چیزیں آتی ہیں کہ قطع ید, قطع کاٹ دینا. ایدیہما اس کا جو واحد ہے یا سنگولر ید, قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنا. ہاتھ کا مطلب صرف یہی ہاتھ ہوتا ہے؟ آپ بولتے نہیں بولتے بھی میں قرآن کی آیتیں بہت سی دوں گا بات کو اگلی مرتبہ. پاور کس کے ہاتھ میں یہ بتاؤ آج کل. تو ہاتھ کا مطلب یہی ہاتھ ہے, یہ مجازی طور پر بھی ہاتھ لفظ آتا ہے. کاٹ دینا, منقطع کر دینا. اس نے ہم نے پڑھائی کا سلسلہ کاٹ دیا پورا. تو خالی کاٹ دینا اس کو قینچی سے کاٹنا یا ہتھوڑے سے یا اس سے کسی تلوار سے کاٹنے کو تھوڑی کہتے ہیں. میں قرآن کے حوالے دوں گا یہ لفظ کن کن معنوں میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. پھر ہاتھ صلاحیت کو بھی کہتے ہیں. ہاتھ اس تو ہوتا ہے, صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمہارے ہاتھ کے اندر تو بہت کچھ ہے. تو صلاحیتوں کو روک دینا, کسی کو روک لگا دینا, منقطع کر دینا سلسلے کو, اس کے ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہے سزا. تو پھر اس میں سے یہاں پر کیا لیں گے؟ وہ تو پھر سزا نہیں ہوئی, وہ تو خالی ایک روک ٹوک ہی ہوئی. لیکن اگر کبھی اتفاقیہ کوئی جرم کرے تو اس کی تو روک ٹوک ہی خالی ہونی چاہیے نا, اور سچ مچ عادی ہو تو سزا ہونی چاہیے. یہاں پر کس کا بیان ہے؟ یا دونوں کا ہے؟ اب وقت چونکہ ہو گیا ہے آج, اور اس پر بہت, اس آیت کے اوپر بہت کچھ ضرورت ہے کہ تفصیل سے بات ہو. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ مرتبہ جس میں میں تھوڑا سا اس حصے کو بھی دہراؤں گا جو ابھی آپ کے سامنے رکھا, اس لیے کہ نئے سرے سے آئے گا. وقت تھا تو اس لیے میں نے وقت سے پہلے ختم نہیں کیا درس. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت کو پھر 38 نمبر سے ہم دوبارہ شروع کریں گے سورہ المائدہ کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.